الرحمن الرحیم وَإِذَا والخبر قد یکون جملۃ اسمیۃ، خبر کبھی جملہ اسمیہ ہوتی ہے، جیسے زید ابوہ قائم، زید کہ اس کا باپ کھڑا ہے، تو یہ زید مبتدا ہے، ابوہ قائم یہ مبتدا خبر، پورا جملہ اسمیہ زید کی خبر۔ وفعلیۃ کبھی جملہ فعلیہ ہوتی ہے مبتدا کی خبر، جیسے زید قام ابوہ، یہ قام ابوہ کا جملہ فعلیہ زید کی خبر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جملہ اسمیہ اور فعلیہ کو تو بیان کر دیا علامہ جامی نے، باقی جملے بھی تو ہیں، ظرفیہ ہے، شرطیہ ہے، تو کہتے ہیں وہ باقی جو ہے نا وہ ان کے ضمن میں آ جاتے ہیں، وہ تابع ہوتے ہیں۔ وَلَمْ يَذْكُرِ الظَّرْفِيَّةَ، ظرفیہ کو ذکر نہیں کیا، لِأَنَّ رَاجِعَةٌ إِلَى الْفِعْلِيَّةِ، کیونکہ وہ فعلیہ کی طرف راجع ہوتے ہیں، وہ فعلیہ کے ضمن میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بصریوں کے نزدیک۔ وہ اس کی بحث آگے آ رہی ہے۔ وَإِذَا كَانَ الْخَبْرُ جُمْلَةً، تو کہتے ہیں جب خبر جملہ ہوتی ہے، وَالْجُمْلَةُ مُسْتَقِلَّةٌ بِنَفْسِهَا، اور جو جملہ ہوتا ہے یہ فی نفس ہی مستقل بذات ہوتا ہے، اسے کسی چیز کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لا تقتضی الارتباط بغیرها، یہ کسی اپنے علاوہ کے ساتھ ملنے کا تقاضا نہیں کرتا، یہ فی نفسی مکمل جملہ ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ خبر بنتا ہے تو چونکہ مبتدا کے ساتھ تو اس نے رابطہ جوڑنا ہوتا ہے، فی نفسی ہی یہ محتاج نہیں ہے اپنا معنی مکمل کرنے کے لیے، لیکن مبتدا محتاج ہے خبر کے ساتھ ملنے کے لیے، تو کہتے ہیں جب جملہ خبر بنے گا تو اس وقت کسی چیز کا ایسا رابطہ ہونا ضروری ہے جو مبتدا کے ساتھ اسے ملائے، جوڑے، تو وہ رابطہ کبھی تو الف لام کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی ضمیر کی صورت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اسے ضمیر عائد کہتے ہیں۔ وہی بتا رہے ہیں کہ فلا بد فی الجملۃ الواقعۃ خبرا عن المبتدا، مبتدا سے واقع ہونے والی خبر، تو جملہ میں وہ جملہ جو خبر واقع ہو رہا ہو مبتدا کی، تو اس جملہ میں من عائد، ایک عائد کا ہونا ضروری ہے، آدھا یود لوٹنے والی چیز کا ہونا ضروری ہے، یربطھا بہی، جو ملا دے گی اس کو اس کے ساتھ، کہ جو عائد ملائے اس جملہ کو اس مبتدا کے ساتھ۔ یربطھا کا مطلب ہے یربط الجملۃ بہی بالمبتدا، ٹھیک ہے جی، یربط العائد الجملۃ بالمبتدا، وذالک العائد، اور یہ لوٹنے والی چیز اما ضمیر، کبھی تو ضمیر ہوتی ہے، کما فی المثالین المذکورین، جیسے سابقہ مثالوں میں قام ابو ہو کہ ہو ضمیر زید کی طرف راجع تھی، ٹھیک ہے جی، یا زید قام ابو ہو یا زید ابوہ قائم، ان نے ہوا ضمیر مبتدا کی طرف راجع، او غیر ہی، یا پھر اس ضمیر کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی ہے، کل لام، جیسا کہ الف لام، ٹھیک ہے جی، مثال جیسے نعم الرجل زید، زید اچھا ہے جی، الرجل، یہ نعم الرجل زید، تو یہ الرجل یہ زید کی طرف لوٹ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ نعم الرجل خبر مقدم ہے، زید مبتدا مؤخر ہے، اگرچہ زید ممدوح ہے لیکن اس کی کئی ترکیبیں ہیں جو آپ پڑھ چکے ہیں نحو الواضح میں بھی، تو یہ زید مبتدا مؤخر، نعم الرجل خبر مقدم ہے، یا نعم فعل ہے، الرجل جو ہے مبدل منہ، زید بدل ہے، بہر کیف کئی ترکیبیں ہیں، ان میں سے ایک ترکیب نعم الرجل جملہ فعلیہ خبر مقدم، زید مبتدا مؤخر والی جو صورت ہے وہ یہاں محل استشہاد ہے۔ اور نعمہ جو ہے جی، جملہ فعلیہ کیسے بنے؟ نعمہ فعل، الرجل اس کا فاعل، فعل فاعل جملہ فعلیہ، نعمہ جی نعمہ فعل مد ہے نا، نعمہ فعل مدہ، الرجل اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم، زید مبتدا مؤخر، ٹھیک ہے نا، تو یہ الرجل کے اوپر جو الف لام پڑی ہے یہ اس جملہ فعلیہ، اس الرجل سے مراد زید ہے، ٹھیک ہے، جس کا ذکر در حقیقت مقدم ہے رتبتاً۔ ہاں جی، جی ہاں، فعل ماضی کی گردان نعمہ سے چلتی ہے، یہ کچھ افعال جامد ہیں جن کی بحث آپ تفصیل و صرف میں پڑھ چکے ہیں، نعمہ ہے، حب ہے،
کہ جن سے صرف ایک ہی گردان چلتی ہے، جن کا ایک وینگ کام کرتا ہے دوسرا پر کام نہیں کرتا. نیما تو چلتا ہے، نیما سے پھر نہیں ہوتا، جو اس کا جو فعل مدہ کے روپ میں ہے. ویسے نائمہ ینامو چلتا ہے، ینامو سے اپنی گردان ہے، لیکن جو نیما فعل مدہ سے تعلق رکھتا ہے وہ جامد افعال میں شمار ہوتا ہے. یعنی جامد غیر متصرف، کیا بولتے ہیں اسے؟ فعل غیر متصرف ہے، متصرف نہیں ہے، اس کی گردان مزید نہیں چلتی. جیسے نعم الرجل زید. اچھا ایک اور صورت ہے کہ کبھی الف لام ہوتا ہے وہ رابطہ کرنے کے لیے، تو کبھی اے وضع المظہر موضع المضمر، کبھی کبھی ضمیر کی جگہ پر اس میں ظاہر کو رکھ کر رابطہ قائم کیا جاتا ہے. جیسے الحاقۃ ملحقۃ. اب دوسرا ملحقہ کی بجائے اصولاً تو الحاقۃ ما ہیجا، حاقہ کہ وہ کیا چیز ہے، ما ہیجا کہہ دیتے نا، لیکن کہا الحاقۃ ملحقۃ. ہیجا کے ساتھ بھی ربط ہو سکتا تھا، لیکن یہ ایک صورت بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھی اس ضمیر کی جگہ پر اس میں ظاہر کو رکھ کر ما قبل والے مبتدا سے رابطے کو قوی کیا جاتا ہے. او کون الخبر تفسیرا للمبتدا، یا پھر کبھی کبھی ایک تفسیر ذکر کر دی جاتی ہے جو مبتدا کی تفسیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو وہ خود تفسیر مبتدا کے ساتھ رابطہ جوڑتی ہے. جیسے قل هو اللہ احد، یہ ہوا مبتدا ہے، لفظ اللہ اسم جلالہ شریف، پھر مبتدا احد خبر ہے، یہ مبتدا خبر جملہ اسمیہ پورا جملہ ہوا کی خبر ہے. تو یہ ہوا کی تفسیر اللہ ہے، ہوا مفسر ہے اور لفظ اللہ اسم جلالہ شریف مفسر ہے. تو اب اس مفسر کو ذکر کر کے اس ہوا کے ساتھ رابطے کو جوڑا، یہ ایک صورت ہے آیت کی. وقد یضاف العائد، پھر کبھی کبھی اس عائد کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے. اذا کان ضمیرا، جب وہ عائد ضمیر ہو. ٹھیک ہے، عائد مختلف ہے نا، عائد ضمیر بھی ہوتا ہے، عائد الف لام کی صورت میں بھی آتا ہے، عائد اس میں ضمیر کی جگہ پر اس میں ظاہر کو رکھ کر بھی آتا ہے، اور عائد مفسر کی صورت میں بھی وارد ہوتا رہتا ہے. تو جب عائد ضمیر کے روپ میں ہو تو اس وقت حذف کر دیا جاتا ہے. کب؟ لے قیام قرینۃ، جب کو قرینہ پایا جا رہا. جیسے البر القر بستین درہما، بر گندم، القر اس کا ایک پیمان ہے کہ گندم کہ اس کا ایک قر بستین درہمن 60 درہم کے وزن میں. بر گندم اس کا القر، اب القر من ہوتا، البر القر من ہو. ٹھیک ہے، گندم کہ اس کا ایک قر بستین درہمن 60 درہم کے وزن. والثمن منوان بدرہمن، والثمن منوان من ہو، سمن کہ اس کے 2 من 1 درہم کے وزن. یہ من جو عربی میں استعمال ہوتا ہے یہ ہمارے والا من نہیں ہے 40 کلو والا، یہ من ان کا اپنا ایک پیمانہ ہے، مد کے برابر ہے جتنا بھی ہے. تو انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ القر 12 وسکن، قر 12 وسق کا ہوتا ہے. والوسق 60 سان، ایک وسق میں 60 سا ہوتے ہیں. والساء 4 امداد، ایک سا میں 4 مد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. والمد المن، مد 1 من کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مد 1 من کا ہوتا ہے. ایک سا میں 4 مد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک سا میں 4 مد ہیں. اسادن 7 4 کلو آنے، وہ 1 مد 1 کلو کا ہے، اور من بھی وہی 1 کلو کا ہے. 2 من 2 کلو کے ہیں. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہی وہی وضاحت کر رہے ہیں. جی ہاں. وَالثَّمَنُ مَنْوَانِ مِنْهُ بِدِرْهَمٍ تھا، اور سمن گھی کہ اس کے 2 من، اس کے 2 مد 1 درہم کے وزن. تو یہاں القر منہ ہے اور منوان منہ ہے، تو یہ ضمیر کو ہٹا دیا گیا، حذف کر دیا گیا جو القر کی طرف لوٹ رہی تھی. تو کہتے کیوں؟ بے قرینہ تھے کہ ایک قرینہ موجود تھا. قرینہ یہ ہے ان بائع البر والثمن لا یسائر غیرہما، کہ جو گندم یا گھی کا بیچنے والا ہے
وہ ان دو کے علاوہ کسی اور چیز کی قیمت نہیں لگائے گا، اس کے علاوہ ان کسی اور چیز کا بھاؤ تو نہیں بتا رہا ہوتا۔ جو گھی بیچ رہا ہے اس سے آپ پوچھیں کتنے کا ہے تو وہ کہ 60 کا، اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ یہ آپ کو کھجور کا ریٹ بتا رہے ہیں۔ گھی بیچ رہا ہے تو گھی کا ہی ریٹ بتا رہے ہیں نا، تو یہ کرینہ ہے کہ گندم اور گھی کا بیچنے والا ان کے علاوہ کسی اور کا بھاؤ نہیں بتا رہا۔ وما واقع ظرفن، اور وہ خبر جو ظرف واقع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اے الخبر الذی واقع ظرف زمان او مکان او جارا مجرورا، یعنی وہ خبر جو ظرف زمان واقع ہو یا مکان واقع ہو یا جار مجرور۔ جار مجرور بھی ظرف کی ایک صورت ہے، تو جب صورت یہ ہو خبر کی تو فالاکثر من النحات، تو نحویوں میں سے اکثر نحوی، وہم البصریون، اور وہ بصری نحوی ہیں، علا، اس مذہب پر ہیں کہ انہو، اے الخبر الواقع ظرفن، کہ وہ خبر جو ظرف واقع ہو رہی ہوتی ہے نا، مقدر اے مؤول بجملۃ، تو اس خبر کو آپ مقدر مانیں گے، یعنی اس کی تعویل کریں گے ایک جملہ کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ زید فی الدار ہے تو آپ کہیں گے زید ثبت فی الدار، زید ثبت فی الدار، یہی کہا آگے بتقدیر الفعل، یعنی اس کی تعویل آپ جملہ کے ساتھ کس طرح کریں گے، کیا فعل کو مقدر مانیں گے فی، اس میں، لأنہ اذا قدر فیہ الفعل، کیونکہ جب اس میں فعل کو مقدر مانا جائے گا، یسیر جملتاً، تو ایک پورا جملہ بن جائے گا۔ زید فی الدار ہے تو زید ثبت فی الدار ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا، زید وجد فی الدار ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ بصریوں کا مذہب ہے۔ بخلاف ما اذا قدر فی اسم الفاعل، بخلاف اس صورت کے کہ جب اس میں اسم فاعل کو یا اسم مفعول کو مقدر مانا جائے، کما وہ مذہب الاقل، جیسا کہ اقل قلیل نحویوں کا مذہب ہے، وہم الکوفیون، اور وہ کوفی ہیں۔ ہم اس مسئلہ میں کوفیوں کے قول پہ عمل کرتے ہیں، ہم شبہ فعل کو معذوف مانتے ہیں۔ فإنه يصير حينئذ مفردا، تو اس وقت خبر مفرد رہتی ہے، اور کہتے ہیں خبر کا تعلق بھی مفرد کے قبیلہ سے ہے، لہذا اسے مفرد کے روپ میں ہی مقدر ماننا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ ووجه الاکثر ان ظرف لا بد له من متعلق، کہتے ہیں اکثر کی جو دلیل ہے بصریوں کی، وہ کہتے ہیں کہ ظرف کے لیے ایک متعلق کی ضرورت ہے، ظرف کو اپنے ایک تعلق کی ضرورت ہے جس کے سہارے یہ قائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عامل فی ہے، جو اس میں عمل کر رہا ہوتا ہے، تو جب ایک عامل کو ہم نے مقدر ماننا ہے تو ہم اسی چیز کو عمل دینا جو اصل ہے عمل میں، تو کہتے ہیں والاصل فی العمل هو الفعل، اور عمل میں اصل چیز فعل ہے۔ فإذا وجب التقدیر، جب ایک چیز کو مقدر ماننا ہمارے لیے مجبوری ہے، واجب ہے، ضروری ہے، تو فالاصل اولا، تو پھر مقدر اسی چیز کو مانے نا جو اصل ہے، عمل میں جو اصل ہے، تو کہتے ہیں اس لیے ہم نے فعل کو مقدر مانا۔ وجہ الاقل، کوفی کیا کہتے ہیں کہ انہ خبرون، کہ چونکہ ظرف ہے تو خبر نا، والاصل فی الخبر الافراد، اور خبر میں اصل چیز مفرد ہوتا ہے، افراد ہوتا ہے، لہذا ہم شبہ فعل کو معذوف مانیں گے۔ پھر ثم ان الاصل فی المبتدا التقدیم، کہتے ہیں پھر مبتدا میں مناسب قول تو یہی ہے کہ وہ مقدم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وجاز تاخیر ہو، اور اس کی تاخیر بھی جائز ہوتی رہتی ہے، مبتدا ہوتا مقدم ہے لیکن اس کو مؤخر کرنا بھی جائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب در ذیل صورتیں جو بیان کی جا رہی ہیں یہ وہ صورتیں ہیں جن میں مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، مناسب نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ کہتے ہیں لیکن قد یجب لعارض، لیکن کبھی کبھی کسی عارضہ کی وجہ سے مبتدا کی تقدیم واجب ہوتی ہے، کما اشار الیہ بقولی، جیسا کہ مصنف نے جانب اشارہ کیا کہ وَإِذَا كَانَ الْمُبْتَدَأُ مُشْتَمِلًا عَلَى مَا لَهُ صَدْرُ الْكَلَامِ، کہ جب مبتدا مشتمل ہو اس کیفیت پر کہ جس سے صدر کلام کی ضرورت ہے، ابتدا میں آنا صدر کلام، اے علامانا، یعنی مبتدا ایسے معنی پر محیط ہو، واجب له صدر الکلام، جس کے لیے صدر کلام لازم ہو، کل استفہام، جیسے ادوات استفہام ہے، ٹھیک ہے۔ فإنه یاجب حینئذ تقدیمہ، تو اس وقت مبتدا کی تقدیم واجب ہوتی ہے، کیوں بھائی، حفظا لصدارتہ، کہتے ہیں اس کی اس صدارت کو برقرار رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے جی، تاکہ اس کا صدر کلام میں آنا برقرار رہے، جیسے من ابو کا، من استفہامیہ مبتدا ہے، ابو کا خبر ہے۔ فإن من مبتدا، من مبتدا ہے، مشتمل علی ما لہ صدر الکلام، یہ مشتمل ہے اس معنی پر جو صدر کلام کا متقاضی ہے، یعنی ادوات استفہام پر، وہ الاستفہام، اور وہ استفہام ہے۔ فإن معناہ، کیونکہ اس کا معنی یہ بنتا ہے من ابو کا،
من ابوکا کا معنی یہ ہے کہ احاذا ابوکا ام ذاکا، یہ تیرا باپ ہے یا وہ تیرا باپ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ حاذا کے معنی میں گویا، لہٰذا اسے مبتدا بنائیں گے۔ وہ ابو کا خبر ہو، اور ابو کا اس کی خبر ہے۔ وہذا مذہب سیبویہ، امام سیبویہ کا یہ مذہب ہے۔ وذهب بعض النحات، بعض ناوی اس جانب گئے ہیں کہ لا ان ابوک، کہ ابوکا کا جو لفظ ہے مبتدا، یہ مبتدا ہے، مان اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں بھائی؟ کہتے لکونی معرفتن، کیونکہ ابوکا بھی معرفہ ہے، ومان خبر اس کی خبر ہے، الواجب تقدیمہ علی المبتدا، جس کی تقدیم مبتدا پر واجب ہے، لتضمنہ معنی الاستفہام، کیونکہ وہ استفہام کے معنی پر مبنی ہے، لہذا جو چیزیں استفہام کے معنی میں ہوتی ہیں وہ خبر بنتی ہیں، لہذا بعض نے کہا کہ مان کو خبر ہی بنانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں کوئی جو ہے معرفت، اس کا معرفہ ہونا بھی کوئی واضح نہیں ہے، تعویل کی ضرورت ہے۔ حاذا کے معنی میں آپ نے لیا تو لہٰذا مان کو خبر کیوں نہیں بنا دیتے کہ اس میں استفہام کا معنی موجود ہے، اور جن چیزوں میں استفہام ہوتا ہے انہیں ہم خبر ہی بناتے رہتے ہیں۔ ابو کا تو ویسی معرفہ ہے، اس کا معرفہ کنفرم ہے، لہذا اس کو ہی مبتدا بنانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ او کانا، یا پھر دونوں، اے المبتدا والخبر، جب مبتدا اور خبر دونوں معرفتین معرفہ ہوں، متساویین فی التعریف و غیر متساویین، خواہ وہ تعریف میں معرفہ ہونے میں برابر ہوں یا برابر نہ ہوں معرفہ، ان کی مقدار تخصیص میں فرق ہو بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ولا کرینہ تعالیٰ کون احدہما مبتداً ولا خبراً، اور پھر جب دونوں معرفہ ہوں اور کوئی کرینہ بھی نہ ہو جو ان میں سے ایک کو مبتدا بنائے اور دوسرا خبر بنائے، جیسے زید المنطلق، زید بھی معرفہ، المنطلق بھی معرفہ، اب کس کو ہم مبتدا بنائیں گے؟ تو کہتے ہیں پہلے کو مبتدا بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ او کانا متساویین فی اصل التخصیص، یا پھر وہ اصل تخصیص میں برابر ہوں، یعنی معرفہ ہونے میں برابر ہوں، لا فی قدر ہی، لیکن مقدار تخصیص میں برابر نہ ہوں، جیسے کہا گیا ہے حتی لو کیلا، یہاں تک کہ کہا گیا کہ غلام رجل صالح خیر من کا، نیک آدمی کا غلام تجھ سے بہتر ہے۔ اب غلام فی نفس ہی تو معرفہ نہیں ہے، غلام کب کسی سے بہتر ہوتا ہے؟ لیکن وہ چونکہ راجل صالح کا غلام ہے، لہٰذا اس میں تعریف آ گئی ہے، خیر من کا، خیر موصوف ہے، من کا شبہ جملہ، یہ صفت ہے اس کی خیر من کا، لہٰذا یہ خیر من کا خبر ہے، اور یہ غلام رجل صالح، یہ اگرچہ خیر من کا سے تو معرفہ تعریف میں مقدار میں کم ہے، لیکن اسے مبتدا بنائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ رجل صالح مرکب توصیفی کی طرف اس کی اضافت ہے، یا پھر غلام رجل صالحون بھی پڑھے گی اسے خیر من، لواجب تقدیم ہو تو اس کی تقدیم مبتدا کی کیا ہے بھائی؟ واجب ہے۔ مثلو جیسے افضل منی افضل من کا، جو مجھ سے افضل ہے وہ تجھ سے افضل ہے۔ تو کیوں ان صورتوں میں مبتدا کی تقدیم واجب ہے؟ کہتے ہیں رفعا للاشتباہ، اشتباہ کا خطرہ تھا کہ کس کو مبتدا بنائیں کس کو خبر بنائیں، یا پھر دونوں معرفہ جب تھے تو موصوف صفت کا بھی احتمال تھا کہ دونوں معرفہ ہیں، لہٰذا ایک کو موصوف بنا دیں کو صفت بنا دیں، وغیرہ وغیرہ، کئی احتمال، اشتباہ کے کئی احتمالات کی وجہ سے ہم نے کہہ دیا کہ پہلے اسم کو ہی مبتدا بنانا واجب۔ او کان الخبر فعلا لہ، یا پھر خبر اسی مبتدا کا اپنا فعل ہو، ٹھیک ہے؟ جیسے زید قامہ، زید کے کھڑا ہوا، قامہ فعل زید کا ہی فعل ہے نا، زید ہی کھڑا ہوا، تو پھر بھی کیا ہوتا ہے؟ پہلے اسم کو مبتدا بناتے۔ او کان الخبر فعلا لہ، جب یا پھر خبر اس کا اپنا فعل و مبتدا کا، اے للمبتدا ہے۔ اعتراض اما لا یکون فعلا، یہ اعتراض ہے اس صورت سے کہ جن صورتوں میں وہ فعل مبتدا کا اپنا فعل نہیں ہوتا، جیسے زید قام ابو ہو، ٹھیک ہے نا؟ کما فی قولے کا، جیسے تیرے اس قول میں کہ زید قام ابو ہو، اب یہ زید قام ابو ہو میں قامہ زید کا فعل نہیں ہے، زید کے باپ کا فعل ہے، زید کے اس کا باپ کھڑا ہوا، زید تو نہیں کھڑا ہوا، زید کا باپ کھڑا ہوا ہے نا۔ فإنه لا يجب فيه تقدیم المبتدا، تو اس صورت میں مبتدا کی تقدیم واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کہتے ہیں لجواز قام ابوہ زید،
کیونکہ یہ کہنا بھی تو جائز ہے جہاں کام ابو ہو زیدن، اس کا باپ کھڑا ہوا زید. تو اب دیکھیں نا، کام ابو ہو زیدن میں کوئی التباس نہیں ہے، زید کو مبتدا مؤخر کر دیں گے، کام ابو ہو کا پورا جملہ یہ مبتدا خبر مقدم بن جائے. لعدم الالتباس، کیونکہ جہاں کوئی التباس کا خطرہ نہیں ہے. مثلو جیسے زیدن کاما، زیدن کاما کہنا، تو یہ زید مبتدا ہے، کاما اسی زید کا اپنا فعل ہے، لہذا زید کو مبتدا بنا دیں گے، کاما کو خبر بنا دیں گے. واجب تقدیم ہو، تو اس صورت میں بھی مبتدا کی تقدیم واجب. اے تقدیم المبتدا علی الخبر فی حاض صور، ان تمام صورتوں میں مبتدا کی تقدیم خبر پر واجب ہے. اما فی الصور الاول، رہا مسئلہ پہلی 3 صورتوں کا، فلما ذکرنا، ہم نے ان میں سے ہر ایک کی صورت کو بیان کر دیا کہ اشتباہ کا خطرہ ہے، لہذا یا صدر کلام کو متقاضی ہے، تو ان صورتوں میں پہلے کو مبتدا بناتے ہیں. اما فی الصورت الاخیرہ، اب یہ چوتھی صورت جو آخر میں بیان ہوئی، یہ اس لیے فَلِ اللہ یلتبس المبتدا، مبتدا بالفاعل، ہم نے کہا کہ پہلے کو مبتدا بنائیں گے تاکہ مبتدا کو مقدم کریں گے، کیونکہ مؤخر کریں تو مبتدا فاعل کے ساتھ ملتبس ہو جاتا ہے. زید کاما کی بجائے اگر اسے کاما زید کر دیا جائے تو زید فاعل بن جائے گا کاما کا. اذا کان الفعل مفردا، جب فعل مفرد ہو، جب فعل مفرد ہو جیسے زید کام. فإنه اذا قیل، پھر جب کہا جائے کہ کاما زید، اگر کہا جاتا کاما زید، زید کاما کی بجائے کاما زید کر دیا جاتا تو التبس المبتدا بالفاعل، پھر مبتدا فاعل کے ساتھ ملتبس ہو جاتا. کس کو کیا خبر کہ کاما میں آپ ہوا ضمیر فاعل نکال رہے ہیں، یہ جملہ خبر ہے اور زید اس کے بعد مبتدا پڑا ہے، تو یہ التباس شدید تھا. ہر کہنے والا ترکیب یہی کرتا کہ کاما فعل زید اس کا فاعل آگے پڑا جو ہے. او بالبدل عن الفاعل، یا پھر فاعل سے بدل کا بھی خطرہ تھا. وہ کب کہتے ہیں اذا کان مثنى او مجموعا، جب فاعل جب مبتدا تثنیہ یا جمع ہو تو اس صورت میں بدل کا بھی خطرہ ہوتا ہے. سمعوا وسموا کثیر منہم، قرآن پاک میں بھی آتا ہے. سمو کی واو جمع ضمیر مبدل منہ، کثیر بدل ہے اس کا، ٹھیک ہے. تو اب کاما الزیدان کر دیا جاتا تو ویسے تو کاما آپ کہیں گے کاما فعل الف تثنیہ، اس کا فاعل جملہ فعل یا خبر مقدم، الزیدان مبتدا مؤخر، کوئی خطرہ نہیں ہے. لیکن یہاں بھی خطرہ ہے، کیونکہ اس کی یہ ترکیب بھی تو ہے نا، کاما فعل الف تثنیہ مبدل منہ، الزیدان بدل، مبدل بدل مل کر کاما کا فاعل فعل جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے. تو اس صورت میں یہ بدل کا اندیش ہے. سمجھ آ رہی ہے نا، مبدل بدل میں. فإنه إذا قيل في مثل الزیدان کاما، تو الزیدان کاما یا الزیدون کامو کی جگہ میں اگر کہا جائے کاما الزیدان و کامو الزیدون، ٹھیک ہے. فإنه إذا قیل، جب کہا جائے فی مثل الزیدان کاما والزیدون کامو، الزیدان کاما والزیدون کامو کی مثال میں جب کہا جائے کاما الزیدان و کامو الزیدون، یہ تعمیل ہو تو احتمال ہے اس میں ان یکون الزیدان والزیدون بدلا عن الفاعل، کہ یہ فاعل سے بدل ہے. فالتبس المبتدا بھی، تو مبتدا بدل کے ساتھ ملتبس ہو جاتا، مبتدا بدل کا روپ دھار لیتا تو پھر مبتدا ہی نہ رہتا. بات کی سمجھ آئی. او بالفاعل، یا پھر اس صورت میں بھی فاعل کے ساتھ بھی التباس تھا. کہتے اس صورت میں فاعل کے ساتھ التباس کیسے ہے؟ کاما الزیدان جب کہہ دیا تو الف تثنیہ اس کا فاعل بن گیا، الزیدان کے ساتھ زیدان اس کا کیسے فاعل بن سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں اس میں ایک مذہب یہ بھی ہے کہ الف تثنیہ اور واو جمع کو بعض نحوی فاعل شمار ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جیسے ضربت میں تا علامت تانیث ہے، اسی طرح کاما اور کامو کے صیغوں میں بھی الف تثنیہ اور واو جمع علامت فاعل ہے. یہ بعض نحویوں کا قول ہے. اس صورت میں وہ کاما زیدان میں بھی کاما فعل الف جو ہے علامت تثنیہ ہے، علامت تثنیہ الزیدان اس کا فاعل بن سکتا ہے، تو فاعل کے ساتھ بھی التباس موجود ہے، ٹھیک ہے نا. او بالفاعل علی ھذا التقدیر ایضاً، اسی تقدیر پر فاعل کے ساتھ بھی التباس کا خطرہ ہے. علی قول، اس کے قول پر، من یجوز، جو جائز قرار دیتا ہے کون الالف والواو حرفاً،
دالن علی تثنیت الفاعل و جمعہ، کہ جو الف تثنیہ اور واو جمع کو حرف شمار کرتا ہے، جو دلالت کرتا ہے حرف فاعل کے تثنیہ اور جمع پر، کتائے فی ضربت ہندن، جیسے ضربت ہندن میں تا کو علامت تانیث کہا جاتا ہے، ان کو بھی بعض ناوی علامت شمار کرتے ہیں۔